بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصص من التاریخ اسلامی کا سبق نمبر 5، الحنین الی الشہادتی، شہادت کا شوق. لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخروج الی بدر لیقاتل المشرکین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے بدر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا، خرج غلام اسمہ عمیر بن ابی وقاص عمرہ 16 سنة، تو آپ کے ساتھ ایک لڑکا جس کا نام عمیر بن وقاص تھا، عمر 16 سال تھی، وہ بھی نکلا. وكان عمير يخاف ألا يقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه صغير، اور عمیر ڈرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے. فكان يجتهد ألا يراه أحد وكان يتبارى، تو وہ کوشش کر رہا تھا اس بات کی کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اور وہ چھپتا پھر رہا تھا. ولكن رآه أخوه الأكبر سعد بن أبي وقاص فقال له: ما لك يا أخي لأي شيء تتبارى؟ لیکن اس کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص نے ان کو دیکھ لیا تو ان سے کہا: تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میرے بھائی، کیوں چھپ رہے ہو؟ قال عمیر: اخاف ان يردني رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإني صغیر وانا احب الخروج. عمیر نے کہا: مجھے خوف ہے اس بات کا کہ مجھے لوٹا دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں جبکہ میں نکلنا چاہتا ہوں. لعل اللہ یرزقنی الشہادۃ، تاکہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائے. وكان كما خاف عمير فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى أنه صغير، اور ہوا وہی جس کا عمیر کو اندیشہ تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو سمجھ لیا کہ وہ چھوٹے ہیں. والحرب ليست من شغل الأطفال والغلمان وما يصنعون في الحرب وإنها لكبيرة على الرجال. جنگ بچوں اور لڑکوں کا کام نہیں ہے، وہ جنگ میں کیا کریں گے؟ جنگ تو بڑے لوگوں پر بھی ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے. ولكن عميرا ما أحب أن ينصرف ويقعد في البيت أو يلعب مع أترابه وأصدقائه في المدينة وإنه ليريد الشهادة في سبيل الله. لیکن عمیر انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ واپس ہو جائیں اور بیٹھیں گھر میں یا ہمجولیوں اور دوستوں کے ساتھ شہر میں کھیلتے رہیں. وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے تھے.
ولكن عميرا لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعاند فإنه لا يريد إلا رضا الله. لیکن عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی آپ کی مخالفت کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے. وَهَلْ يَنَالُ رِضَى اللَّهِ إِذَا عَصَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدا. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ کی خوشی کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ابداً، ہرگز نہیں. كان عمير في حيرة وحزن شديد، هو لم يبلغ سن القتال ولكنه يحن إلى الشهادة وإلى الموت. عمیر بہت زیادہ حیرت میں اور سخت غم میں مبتلا تھے، اس لیے کہ وہ جنگ لڑنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، یعنی وہ اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ وہ جنگ لڑ سکیں، لیکن انہیں شہادت کا شوق تھا. وإلى الموت في سبيل الله ويحن إلى الجنة ويراها غير بعيدة ولكن كيف يصل إليها. اور انہیں اللہ کے راستے میں مرنے کا شوق تھا، جنت کا شوق تھا، اور وہ اسے بہت ہی قریب سے دیکھ رہے تھے، وہ اس کو دیکھ رہے تھے. غیر بعیدۃ یعنی دور نہیں، غیر من غیر جب لگ جاتا ہے کسی چیز پہ تو اس کو الٹا مانا ہوتا ہے، بعید مانا ہوتا ہے دور، تو غیر لگ گیا تو اس کا مطلب وہ بہت ہی قریب، اور وہ جنت کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہے تھے. لیکن وہ اس تک کیسے پہنچے؟ وہ لم يبلغ سن القتال، حالانکہ وہ اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں کہ وہ جنگ لڑ سکیں، یعنی وہ سن قتال کو نہیں پہنچے ہیں. كل ذلك ثقل على عمير وكان قلبه صغيرا فبكى. یہ تمام چیزیں عمیر پہ بہت بوجھ ہو رہی تھیں، ان کا دل چھوٹا سا تھا تو وہ رو دیے. ولما بكى عمير رق له قلب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب وہ روئے، یعنی جب عمیر روئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کے لیے نرم پڑ گیا. وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیقا رفیقا فأجابه. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نرم دل، مہربان، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. لا تسألوا عن فرح عمير وسروره لما أجازه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فكأنما نال تذکرة الجنة. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تو پھر آپ عمیر کی خوشی اور ان کے سرور کے بارے میں مت پوچھیں، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ انہوں نے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا ہے. وخرج عمیر مع اخیہ ومع المسلمین، اور عمیر اپنے بھائی اور مسلمانوں کے ساتھ نکلے. وکلہم کبار واقویاء، وہ سب کے سب بڑے تھے اور طاقتور تھے. وکان کما اراد، اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے چاہا. فقد قتل شہیدا فی الغزوۃ، تو وہ غزوے میں شہید ہو گئے. وسبق کثیرا من الشبان والشیوخ، اور بہت سے نوجوانوں اور بزرگوں سے شہادت کے معاملے میں آگے بڑھ گئے. رضی اللہ عن عمیر وارضاہ،
اللہ عمیر سے راضی ہو اور ان کو اپنے سے راضی کرے. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد لقتال قريش خرج معه من المدينة غلمان يحبون الجهاد في سبيل الله وكانوا ثغارا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے جنگ کرنے کے لیے احد کی طرف نکلے تو آپ کے ساتھ مدینے سے کچھ لڑکے بھی نکلے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے تھے. یہ احد جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے. وَكَانُوا صِغَارًا، اور وہ سب کے سب لڑکے چھوٹے تھے. لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم، وہ 15 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی عمر کے 15ویں سال کو بھی نہیں پہنچے تھے، یعنی وہ 15 سال کے بھی نہیں تھے. فردهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنهم صغار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا اس لیے کہ وہ چھوٹے تھے. لم يبلغوا سن القتال فيكونون كالمتاع، وہ سن قتال یعنی لڑائی کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، وہ تو سامان کی طرح تھے. ويشغلون الكبار أيضا يراقبونهم ويحرسونهم، وہ تو بڑوں کو بھی مشغول کرنے والے تھے کہ وہ ان کی نگرانی کریں، ان کی حفاظت کریں. وكان في هؤلاء الغلمان ولد اسمه رافع بن خديج وهو دون 15 من سنه، ان لڑکوں میں ایک لڑکا جس کا نام رافع بن خدیج تھا جو 15 سال سے بھی کم کا تھا. وكان يتتابل من شدة الشوق، یہ لڑکا شدت شوق میں لمبا ہو کر دکھا رہا تھا. ليظن الناس أنه كبير، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا ہے. قد بلغ سن القتال، لوگ ایسے سمجھیں کہ لڑنے والوں کی عمر کو پہنچ چکا ہے. فلا يفتن لصغر سنه وضعفه، اور اس کے بچپنے کو اور اس کی کمزوری کو سمجھا نہ جائے، یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور کمزور ہے. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رده لأنه عرف أنه صغير وأنه يتتابل فشفع له أبوه. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اس لیے کہ آپ نے پہچان لیا کہ وہ چھوٹا ہے اور وہ لمبا ہو کر دکھا رہا ہے، تو اس کے ابو نے اس کے لیے سفارش کی. وقال یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ کے رسول، ان ابنی رافعا رامن، بے شک میرا بیٹا رافع تو تیر انداز ہے. فأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ففرح رافع كثيرا لما أذن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رافع بہت خوش ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وخرج مع المجاہدین، اور وہ مجاہدین کے ساتھ نکلے. وهو أكثر سرورا من غلمان يخرجون إلى المصلى يوم العيد في لباس جديد، اور وہ ان لڑکوں سے زیادہ خوش تھے جو
عید کے دن نئے لباس میں نکلتے ہیں. یعنی جو لڑکے عید کے دن عیدگاہ نئے لباس پہن کے نکلتے ہیں اور جو ان کو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ خوش تھے. وَكَانَ وَلَدٌ آخَرُ اسْمُهُ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ فِي سِنِّ رَافِعٍ. اور یہاں ایک دوسرا لڑکا اور تھا جس کا نام سمرہ بن جندب تھا اور وہ بھی رافع کے برابر تھا. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد رافع فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصغره أيضا. تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا گیا, یعنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا رافع کے بعد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا ان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس کیا. فقال سمرۃ, تو سمرہ نے کہا لقد اجزت رافعا ورددتنی, آپ نے رافع کو تو اجازت دے دی اور مجھے واپس کر دیا. ولو سارعته لسارعته, اگر میری اس سے کشتی کرائی جائے تو میں اس کو پچھاڑ دوں گا, یعنی وہ مجھ سے طاقتور نہیں ہے. فأمر رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمورة ورافعا بالمصارعة, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمورہ اور رافع کی کشتی کرانے کا حکم دیا. فصارع سمورة رافعا كما قال, تو سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا جیسا کہ اس نے کہا تھا. واستحق ان يسمح له بالدخول في صف المجاهدين, اور مجاہدین کی صف میں داخل ہونے کا مستحق ہو گیا, اور مستحق ہو گیا اس بات کا کہ آپ اس کو اجازت دیں مجاہدین کی صف میں داخل ہونے کی. فأجاز رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمورة للخروج, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی سمورہ کو نکلنے کی. فخرج سمورة, تو سمورہ بھی نکلے. وقاتل یوم احد فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جنگ احد کے دن انہوں نے قتال کیا. رضی اللہ عن رافع وسمورة ورزقنا اتباعهما, اللہ رافع سے اور سمورہ سے راضی ہو اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.